اسرائیل کو قتل عام کی مزید مہلت مل گئی۔ عالمی عدالت انصاف نے مجرم ٹھہرانے کے بجائے رفح پر حملے فوری بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جنوبی افریقہ کی نئی درخواست پر عالمی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ 1 ماہ میں پیش کی جائے۔ اسرائیل کو جنوری اور مارچ کے عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا حکم۔ عالمی عدالت نے حملے روکنے اور تحقیقات کا فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے سنایا۔ عدالت کے صدر نے صہیونی ریاست کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ کہا، اسرائیل نے 10 جنوری کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا اور حملے جاری رکھے۔ غزہ کے بعد رفح میں بھی انسانی صورتحال تباہ کن ہے۔ غزہ کے باسیوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو روکا گیا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم مسلسل تیسرے T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اسکواڈ میں سائم ایوب، محمد رضوان، عثمان خان، فخر زمان شامل، افتخار احمد، عماد وسیم، شاداب خان، ابرار احمد بھی اسکواڈ کا حصہ۔ اعظم خان، حارث رؤوف، محمد عامر، شاہین آفریدی، عباس آفریدی اور نسیم شاہ شامل۔ پی سی بی کا کہنا ہے ٹیم کے ساتھ ٹریولنگ ریزروز نہیں رکھے گئے۔ حارث رؤوف مکمل فٹ، نیٹ میں بولنگ کر رہے ہیں۔ اعلان کردہ اسکواڈ کی خبر ARY نیوز پہلے ہی دے چکا تھا۔ 20 ٹیموں میں پاکستان سب سے آخر میں اناؤنس ہونے والی ٹیم ہے۔ شاعر احمد فرحات کی گمشدگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر کمانڈر ISI MI اور ڈائریکٹر IB کو 29 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی کا تفصیلی فیصلہ جاری، لکھا، معاملہ سنجیدہ ہے، اٹارنی جنرل کی درخواست پر سماعت ملتوی نہیں کر سکتے۔ وزیر قانون، سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ فیصلے میں ہے کہ صحافی حامد میر نے بتایا، اٹارنی جنرل کا بیان نشر ہوا تو پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ پیمرا کے ناجائز دباؤ سے صحافی مشکل حالات کا شکار ہو گئے۔ جسٹس محسن کیانی نے اس پر کہا، عدالت اس اہم مقدمے کی کارروائی رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ لاپتہ افراد کے تمام مقدمے براہ راست نشر کیے جائیں۔ عدالت نے حامد میر اور سیکرٹری PFUJ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ 8 صفحات کا حکم نامہ اردو میں تحریر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، مختلف شعبوں میں ٹیکسوں میں کمی کر دی۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے 17 خرب 54 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 416 ارب سے زائد مختص، تعلیم کے لیے 362 ارب سے زائد، صحت کے لیے 232 ارب مختص کر دیے گئے۔ بجٹ میں گندم کی خریداری کے لیے 26 ارب مختص، توانائی کے لیے 31.5 ارب مختص، بجلی کے لیے خیبر پختونخوا ڈسٹریبیوشن کمپنی قائم کی جائے گی۔ کم از کم ماہانہ اجرت 36,000 کرنے کی سفارش۔ کمرشل پراپرٹی، کارخانوں، جائیداد کی منتقلی پر ٹیکسوں میں کمی۔ IMF کے مطلوبہ ٹیکس نظر انداز کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے کہا، وفاق کے ذمے 1800 ارب سے زائد رقم واجب الادا ہے، وفاق فراہم نہیں کر رہا۔ نہیں بلا رہے SIFC میں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس میں ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے 15 دن کی، 15 دن گزریں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ بٹن کس کا ہے، بجلی کس کی ہے، صوبہ کس کا ہے۔ وفاقی حکومت کو ہماری نہیں تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں۔ SIFC اجلاس میں نہیں بلایا گیا، اسی طرح ملک چلانا ہے تو پھر ٹھیک، صوبے کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وفاق کو 15 دن کا وقت دیا ہے، وقت پورا ہونے پر بتاؤں گا بجلی کا بٹن کس کے پاس ہے اور صوبائی مختاری کسے کہتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، آپ وفاق پر کب چڑھائی کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور نے کہا، فی الحال عوام سے کہتا ہوں صبح شام نماز پڑھ کر دعائیں دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر KP کا رابطہ، ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے کل SIFC اجلاس میں وزیر اعلیٰ KP کو مدعو کر لیا، دعوت چیف سیکرٹری KP کے ذریعے دی گئی۔
جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا GSP پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی. آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہے. SIFC پاکستان کی لائف لائن ہے. آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا. ہماری ریڈ لائن SIFC ہے جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ KP ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. IMF کو خط لکھنے والے اب SIFC پر حملہ آور ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا SIFC پاکستان کی ریڈ لائن ہے. آپ SIFC وزیر اعظم اور آرمی چیف پر حملہ کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی. یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر رہے ہیں. آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا کا بجٹ وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے اور IMF سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے. وزیر مملکت علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس. کہا وفاقی بجٹ کے اعداد و شمار دیکھتے ہوئے صوبے بجٹ لاتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے فرضی نمبرز پر بجٹ پیش کیا. مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے کہا بجٹ پر کسی سے مقابلہ نہیں. وفاقی حکومت IMF کے ساتھ مصروف تھی, بجٹ کی تاریخ نہ دے سکی. ممکنہ طور پر وفاق 6 جون کو بجٹ پیش کرتا تو ہم کب کرتے, پھر عید آنے والی ہے. وفاق سے خیبر پختونخوا کو اپنے بقایا جات نہیں مل رہے. قبائلی اور بندوبستی علاقوں میں وفاق بھی ٹیکس نہ لگائے. بعد میں PTI کے مرکزی دفتر پر کریک ڈاؤن. انسداد تجاوزات کی ٹیم نے عمارت کا ایک حصہ گرا کر دفتر سیل کر دیا. پولیس نے مزاحمت پر رہنما عامر مغل کو گرفتار کر لیا. FIR کے مطابق عامر مغل نے CDA کے آپریشن کے دوران اہنی راڈ اٹھایا ہوا تھا. ہوائی فائرنگ کی. پولیس اور CDA عملے پر حملہ کیا گیا. عامر مغل کا جوڈیشل ریمانڈ منظور. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. دستاویز کے مطابق اسلام آباد میں پلاٹ 7 جولائی 2020 کو PTI کے نام ٹرانسفر ہوا. سابق سیکرٹری جنرل PTI نے قانونی کارروائی مکمل کی. یہ جو سینٹرل سیکریٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ جو اٹیک کیا گیا CDA کی طرف سے, وہ بغیر نوٹس کے تھا. ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے. پارٹی کے آفس کو ڈیمولش کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے. PTI کا سیل دفتر کے باہر ٹینٹ لگا کر اجلاس. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا PTI سینٹرل آفس بغیر وجوہات اور نوٹس گرایا گیا. آفس سیل کرنے کے خلاف پیر کو پٹیشن دائر کریں گے. ہمارے کارکنوں اور خواتین کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. تمام حرکات کے باوجود ہم مشتعل نہیں ہوئے. عمر ایوب بولے گزشتہ رات سب نے دیکھا فرسودہ نظام کے بلڈوزر آئے. ہم اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے. شبلی فراز نے کہا پارٹی کا مرکزی دفتر گرانے کا مطلب ہے ہم یہ جنگ جیت چکے. ایسے ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا جس کا مقبول لیڈر جیل میں ہو. مری کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری. موسم خوشگوار ہو گیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا. کوٹلی اور گردونواں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش. موسم کی سختی کم ہو گئی. ٹوبا ٹیکسنگ میں شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل برس گئے. پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور ہلکی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا. سندھ میں گرمی کی شدت برقرار. لاڑکانہ, شکارپور سمیت کئی شہروں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.